میرے پیارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر عمران خان صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کشمیریوں کا کیس پوری دنیا میں اٹھا رکھا ہے، دنیا اس کو مان رہی ہے۔ واحد وزیر اعظم آیا ہے جس نے 70 سال میں لیاقت علی خان کے بعد جو جس طریقے سے کشمیریوں کا کیس دنیا میں لڑنے کا بیڑا اٹھایا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، مگر یہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ خان صاحب، کشمیر اس طرح حاصل نہیں ہوگا۔ کشمیر آپ کو چاہیے تو آپ کو مودی کی ماں کو ساڑیاں اور آم کی پیٹیاں ارسال کرنی پڑیں گی۔ کشمیر لینا ہے تو مسلمانوں، کشمیریوں اور پاکستان سے شدید نفرت کرنے والے مودی کو آپ کو بغیر ویزا پاکستان بلانا ہوگا۔ کشمیر چاہیے تو آپ ہندوستان جائیں اور کہیں کہ جس رب کو آپ پوچھتے ہیں اس رب کو ہم پوچھتے ہیں، کہیں کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، کہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لائن ہے جس کو ہم سے الگ کیا گیا ہے، یہ صرف ایک لائن ہی ہے۔ کشمیر کھڑے ہو کر کہیں کہ کشمیریوں کو جتنا نقصان پاک آرمی نے پہنچایا اتنا انڈین آرمی نے بھی نہیں پہنچایا۔ کشمیر چاہیے تو جندال کے ساتھ مل کر سعودی عرب میں فیکٹریاں لگائیں اور ان فیکٹریوں میں صرف اور صرف انڈینز کو نوکریاں ملیں گی۔ کشمیر چاہیے تو اپنے دور میں کلبھوشن کا نام اپنے اوپر حرام کر لیں۔ کشمیر چاہیے تو کہیں کہ کارگل کر کے ہم نے غلطی کی اور مشرف نے انڈیا کی پیٹھ پر چھرا گھونپا۔ کشمیر چاہیے تو کہیں پاکستان انڈیا میں دہشت گردی بھیجتا ہے، کہیں کہ ممبئی اٹیک پاکستان نے کروائے، مگر یوں پاک فوج کا حوصلہ اور ہمت دینے کے لیے ترانے بنانے سے، پاکستان کے نقشے میں کشمیر کو پھر سے شامل کرنے سے، پوری دنیا میں UN میں ہندوستان کے دھجیاں اڑانے سے، پوری دنیا میں انڈیا کو دہشت گرد کہنے سے، اس قوم کو بیہودہ ڈراموں دکھانے کی جگہ ارطغرل ڈراموں دکھانے سے، پاکستان کے سلیبس میں قرآن کی ترجمے سے پڑھانے سے، گلی گلی میں پناہ گاہیں بنانے سے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے سے، اپنے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے سے، ملک میں کرپشن ختم کرنے سے، ملک کو ترقی دینے سے، ملک کو مدنی کی ریاست بنانے سے، غریب کا بھلا کرنے سے کشمیر نہیں ملے گا۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ کشمیر ملے گا تو آپ نے اس کے ساتھ یاری کرنی ہوگی۔ ارے یہ تو ان بہادر جوانوں پر بھی بھوگتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سوتے ہیں۔ زلزلہ آئے تو یہ ہمارے جوان آئے، سیلاب آئے تو یہ جوان آئے، حتیٰ کہ ان سے تو ہم نے نالے تک صاف کروا لیے۔ ان کو شرم نہیں آتی، جن کی وجہ سے ہم آج دنیا میں ہم فخر سے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ ان کو ذرا پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے، انڈیا کے مسلمان سے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے، عراق کے لوگوں سے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے، سیریا کے لوگوں سے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے قائد نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان بغیرتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھگوڑے ہیں، ملک کو چھوڑ کے چلے گئے 3 دفعہ کا وزیر اعظم بن کے، اور ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ خدا خوفی کرنی چاہیے اسے۔ اللہ تعالیٰ اس کو راست پہ لائے۔ اس عمر کو جا پہنچا ہے کہ اگر یہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ معافی مانگے، پاکستان آئے، پیسہ اپنے واپس کرے اور اپنے آخرت کو سنوارے، مگر نہیں۔ جس کے دل کالے ہوتے ہیں نا، جب دل پہ مہر لگ جائے تو پھر بس اس کو اپنا بس پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے۔ کوئی عزت نہیں، کچھ نہیں، مگر بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ اور پھر ان کی اولادوں کو بھی دیکھ لیں۔ صحیح تو کہتے ہیں کہ بھائی جب پوری ساری زندگی ان کا پہلا نوالا حرام کا گیا ہو اور ابھی تک حرام کا ہی جا رہا ہو تو ان سے بھی آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں۔ اب زرداری کو دیکھیں، پاؤں قبروں میں ہیں مگر وہی پیسہ بچانے میں لگے پڑے ہیں۔ وہ بھائی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب کے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زرداری اور نواز شریف دونوں کو موقع دیا ہوا ہے، ان کے آخری دنوں میں یہ کچھ کر جائیں اس پاکستان کے لیے، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا، ان کے دنیا میں بھی کام آئے گا، پاکستان میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرے گی۔ لگتا ہے ایسا نہیں ہے، مگر اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔